صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ بڑے سادہ لفظوں میں بات کرتا ہوں، صادق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ سے دور رہے، جھوٹ نہ بولے، اسے جو جھوٹ سے دور رہے اسے صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ جس سے دور رہے۔ جھوٹ جس سے دور رہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ صادق وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، جو جھوٹ کے قریب نہ جائے، اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جھوٹ اس کے قریب نہ آئے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، اور ایسے صدیق ہیں پیدائش سے لے کر اپنی ساری زندگی کے اختتام تک ابو بکر نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور حضرت امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں آپ نے صدیق کی جو تعریف کی ہے، آپ فرماتے ہیں لا یکذب تک تو، کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جس معاشرے کے اندر جھوٹ ہی ہوا ہوگا، ایک معاشرے کے اندر گناہ نہیں ہے، زنا نہیں ہے، شراب نوشی نہیں ہے، وہاں تو انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ اور جس معاشرے میں جھوٹ بولا جا رہا ہو، شراب نوشی، جوا، حرام کاری یہ عام ہو، اور کوئی جرم نہ صبر کیا جاتا ہو، اس معاشرے میں جہاں جوا عام ہو، شراب نوشی عام ہو، زنا کاری عام ہو، یہ سارے جرم ہوں، اور ان جرموں کو، ان عیبوں کو عیب تصور نہ کیا جاتا ہو، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ ہے ہوتا ہو، یہ ہوتا ہے نام جھوٹ نہیں رہا، کوئی محکمہ خالی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ مسجدوں کے اندر جھوٹ جو سب سے پکیدہ کرتی ہے، ممبروں میں آپ سے جھوٹ جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، دفتروں کے اندر جھوٹ، کاروبار کے اندر جھوٹ، تجارت کے اندر جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور اب یہ جھوٹ یہ کس ضرورت، اس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے، اور جس معاشرے کے اندر یہ سارے عیب تصور نہ کیے جائیں، اس معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان ان عیبوں سے پاک رہتا ہے، اصل کمال اس کا ہے۔ پورے عرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ شراب نوشی، جوا، طرح طرح کے عیوبوں میں خارج، ان کو کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اتنا اجتناب کیا ہے جھوٹ سے، اتنے دور رہے ہیں جھوٹ سے کہ زندگی کے اندر جھوٹ ان کے قریب نہیں آیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے نکلے، تو کفار مکہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، بخاری کے الفاظ، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ سارا واقعہ موجود ہے، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو زندہ یا مردہ ہمارے پاس لے آئے تو ہم اسے انعام دیں گے، 100 اونٹ کا ہے، 100 گھوڑوں کا، مختلف انعامات رکھے۔ کفار مکہ نے، رؤساء مکہ نے یہ اعلان کیا، تو ہر شخص ان کی تلاش کے لیے نکلتا ہے،
کوئی مکے کے کسی طرف نکلتا ہے، وہ کس طرف نکلتا ہے، اور یہ دونوں ساتھی مکے سے نکل کر غار ثور سے ہوتے ہوئے، طریق الہجرہ سے ہوتے ہوئے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں، اور سراقہ نامی شخص جو بعد میں ایمان لائے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے انعام کی لالچ میں وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں جا کر سراقہ ان دونوں کو پا لیتا ہے۔ جب سراقہ پا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ دونوں جا رہے ہیں، تو نبی پاک آگے آگے چل رہے ہیں، سیدنا ابوبکر پیچھے پیچھے کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے، اپنے یار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب دیکھا ایک گھوڑ سوار دوڑتا آ رہا ہے، سیدنا ابوبکر نے پیچھے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھنے لگے، تو نبی پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ گھوڑ سوار آ رہا، لگتا ہے سراقہ آ رہا ہے، دشمن ہے ہمارا۔ آپ نے فرمایا اسے آنے دو، کوئی بات نہیں۔ قریب آیا تو سیدنا ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو جب دیکھا تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اللہم اغفر لی شرہم بما شئت، یا اللہ یہ تیرے اور تیرے محبوب کے دشمن ہیں، ہمیں تو جس طرح تو بچانا چاہتا ہے ہم اس طرح راضی ہیں تیرے ساتھ۔ تو کیا ہوا، سراقہ آگے بڑھا، اس کے دونوں کے سنگ جو ہیں وہ زمین نے پکڑ لیے۔ جب زمین نے وہ سنگ پکڑ لیے تو آپ وہ پریشان ہوا کہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اب اس نے چال منافقانہ چال جو اس گھوڑ کی تھی وہ چلی، کہنے لگا کہ آپ زمین کو حکم دیجئے وہ میرے گھوڑے کے پاؤں سن چھوڑے تو میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اندر سے نیت غلط تھی، اور انعام کی لالچ میں، دنیا کے مال کی لالچ میں پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کہتا ہے تو پر اعتبار کرتا ہوں، زمین کو حکم دیا چھوڑ دے۔ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار کوئی نہیں، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، زمین آسمان جو کچھ کائنات کے اندر ہے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور ساری کائنات کا مالک مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی درختوں کو بلا رہا ہے، کبھی چاند کے دو ٹکڑے کر رہا ہے، کبھی ڈوبے میں سورج کو واپس لا رہا ہے، کبھی کبھی سے کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خالق تو خدا ہے لیکن مالک مصطفیٰ ہے۔ زمین نے پاؤں چھوڑ دیے، وہ پھر پورے ارادے سے آگے بڑھا، تو آپ نے ارادہ باندھ کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو آپ کیا ہوا کہ پہلے صرف سونگ تھے، پاؤں تھے، آپ گھوڑے کی ٹانگیں وہ زمین میں پکڑ لی، درس گیا گھوڑا۔ پھر سراقہ نے کہا آپ کی بات سچی بات کرتا، اس بار معافی دی جائے اور آپ کا ارادہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تجھ پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ آپ نے زمین کو حکم دیا چھوڑ دے، زمین نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر بولے اس دنیا کی لالچ کتنا انسان کو اندھا کرتی ہے، پھر بولے ارادے سے آگے بڑھا، تو اب زمین نے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ ساتھ سراقہ کے پاؤں کو بھی پکڑ لیا۔ سراقہ کے پاؤں کی زمین کے اندر دھس کے گھوڑا بھی دھس گیا، تو آپ اس نے سچی توبہ کی، پتہ لگ گیا کہ آگے نہیں جا سکتا، مصطفیٰ کی قوت کیا ہے، پاور کیا ہے، امتیازات کیا ہے۔ تو آپ سچی توبہ کر کے کرتے ہیں میں آپ کو کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی رسالت پر نبوت پر ایمان لاتا ہوں، آپ زمین کو حکم دیجیے اور مجھے بھی چھوڑ دے اور میرے گھوڑے بھی چھوڑ دے۔ نبی پاک نے حکم دیا، زمین نے چھوڑ دے، زمین نے چھوڑا، سراقہ نیچے اترے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ
تک تو سونے کے کنگن نہ کر لے تجھے موت ہی دو تین باتیں کہانی سے جسے بات کر غور کر باتیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب تک اے سراقہ تو سونے کے کنگن نہ کر لے. کسرا فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، وہاں سے شاہ ایران کے کسرا کے کنگن آئیں گے وہ تو کرنے کا. جب تک تو یہ سونے کے کنگن نہ پہن لے تجھے موت نہیں آئے گی. اب یہ کہہ کون رہا ہے مصطفیٰ کی ذات؟ کہہ کون رہا ہے؟ پیارے آقا کہہ رہے ہیں ایک بات، پہلی بات کیا ہے؟ سونے کے کنگن. وہ صاحب شریعت ہے، وہ صاحب شریعت ہے، ویسے بات نہیں کرتی. انہیں معلوم ہے صاحب شریعت ہے، شریعت کا حکم نافذ کرنے والے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام. مصطفیٰ کہتا ہے سراقہ جب تک تو سونے کے کنگن نہ پہنے تجھے موت نہیں آئے گی. تو مصطفیٰ کو شریعت کے اندر یہ اختیار ہے، چاہے وہ سونے کو حرام کرے اور کبھی سراقہ کے لیے حلال کر دے. شریعت کے اندر مصطفیٰ کو اختیار آتا ہے. اور پھر دوسری بات کہتے ہیں مصطفیٰ کو علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں کہ مصطفیٰ کی بات اور مصطفیٰ تاجدار مدینہ کی بات میں کہتے ہیں کہ کچھ غیر کے علم ہے، کسی کو اس کا علم نہیں کب مرے گا، کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کل کیا ہوگا. مصطفیٰ فرما رہے ہیں، تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تو سونے کے کنگن نہ پہن لے تجھے موت نہیں آئے گی. گویا حضور کو یہ ہے کہ سراقہ کب انتظار کرے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور گرامی میں کسرا پتہ ہوتا ہے اور اس وقت تک سراقہ زندہ رہتے ہیں. اور جب سراقہ ایمان لے آتے ہیں کہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے تو آگے چلتے ہیں تو آگے ایک قافلہ شام سے یمن سے مصر سے بھی آ رہا ہے اور وہ قافلہ سیدنا ابوبکر سے ہیں. تو اب وہ سچ کی بات آنے لگتا ہے. تو قافلے والوں نے دیکھا ابوبکر ہیں اور ساتھ اور بھی ایک ہستی ایک اور ذات اور ایک شخصیت ہے. تو قافلے والوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور پوچھا ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے اور ساتھ کون ہے؟ ابوبکر وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی جھوٹ کی سرزی سے دور رہا ہے. وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات ہے. تو پوچھا ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے اور ساتھ کون ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ساتھ آقا مولا ہے محمد عربی نبی پاک ہے تو خطرہ ہے جان کا. اور اگر کچھ اور کہتے ہیں تو صدیقیت کا لقب اس پر حرف آتا ہے، وہ سچ نہیں رہتا، صدیق نہیں رہتا. تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رجل یہدینی الی السبیل، یہ میرا راہبر ہے، میرا قائد ہے، میرا راہبر اور میرا قائد ہے جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے. راستے سے مراد کیا ہے؟ راستے سے مراد یہ نہیں کہ مکے سے مدینے کا راستہ دکھانے والا ہے، وہ تو